کا حصہ آگے بڑھ رہا ہے. میرا دل ابھی تک اٹکا ہوا ہے میرے بھائی اظہر کی باتوں پہ. انہوں نے کہا کہ مرجع خلائق ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار. کانسٹینٹینوپل کا، قسطنطنیہ کا بڑا ذکر آیا. مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والے بہت اور حاضرین میں سے بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ہم کس شہر کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا موجودہ نام کیا ہے. ہم ترکی کے شہر استنبول کا ذکر کر رہے ہیں جس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا اور اس کا بادشاہ کانسٹنٹائن کہلاتا تھا. یہ اس کا شہر ہے کانسٹنٹائن کا. میں سر چھوٹی سی یہاں 2 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں کیونکہ میری آنکھوں میں جو منظر لہرا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ استنبول گیا تو دو ہی لگن تھیں. ایک تھا سر جا کے توپ کاپی پیلس اور میوزیم دیکھنا، اور ایک یہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ ایک ایسا مرجع خلائق مرکز پرانوار ہے کہ جہاں پہ ایک صحابی، جید صحابی، سبحان اللہ، وہ خواب استراحت میں ہیں. تو حضور والا پہلے دن جب میں پہنچا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے توپ کاپی میوزیم جانا ہے. توپ کاپی میوزیم جو ہے آپ سب لوگ جا کے دیکھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میوزیم کے، جس پیلس کے مین دروازے کے اوپر توپیں لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ شان اور سلاطین سلطنت عثمانیہ کی یہ جائے تخت ہے. حضور والا وہاں پہ آپ جاتے ہیں. میں ہر ایک کو، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤں کہ وہاں معاملہ کیا پیش آیا. دیکھنے میں گیا وہاں پہ شاہان ترکی کی شان کو، کہ ان کے پیلس کو دیکھ. مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے 2 جہانوں کی شان دکھائی جانی ہے. میں اندر گیا ہوں تو ایک صاحب نے مجھے کہا ذرا ادھر ہو لیجئے. میں وہاں گیا تو سر وہ گیلری ہے کہ جہاں پہ تبرکات انبیاء ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کے تبرکات وہاں پہ موجود نہیں ہیں. حضور والا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، عصائے مصطفیٰ، عصائے موسیٰ اگر موجود ہے تو وہاں پہ ہے. اب سر ہوا یہ کہ پیالہ ہے اور یہ ہے، کیا چیزیں نہیں ہیں انبیاء کی. حضرت داؤد کا پیالہ پڑا ہوا ہے. اب سر میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام انبیاء کے ماننے والے بھی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. سر یہ سرزمین حجاز نہیں ہے، یہ یورپ کا ایک ملک ہے، اور تمام لوگ عیسائی، یہودی، مسلمان، بے دینے، دہریے سب وہاں پہ موجود ہیں، اور لوگ دیکھتے گزر رہے ہیں جیسے آپ کسی نمائش گاہ میں سے گزرتے ہیں. اتنے میں ہچکیوں کی آواز آنی شروع ہوگی. میں نے کہا یا میرے مولا کیا کسی کو کوئی تکلیف ہے؟ اب سر میں نے ہچکیوں کی آواز کی طرف کان لگائے، نظر لگائی تو وہاں پہ بیبیاں سینہ پکڑ کے بیٹھی اور اصحاب کے آنکھوں سے آنسو جاری. سر وہ وہاں پہ ایک کرتا تھا، سفید رنگ کا کرتا سوتی، جو میری سیدہ کا سے منسوب تھا. سر وہاں پہ تو یہ حالت تھی. 2 قدم آگے بڑھ کے میں حلفاً کہتا ہوں کہ ایک الماری تھی، الماری شیشے کی بنی ہوئی تھی. اس شیشے کی الماری کے اندر صرف ایک تبرک پڑا ہوا تھا اور وہ میرے سرکار کا منہ مبارک تھا. فرحان اور اظہر یقین کیجئے گا کہ جب میں نے وہ دیکھا سین، تو جن لوگوں نے دیکھنا نہیں وہاں شیشوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، ماتھے ٹکائے ہوئے تھے کہ جیسے اس الماری میں رکھے بال کو سجدہ کر رہے ہیں. ان تمام کے پاسپورٹ سبز تھے، ان کی قمیضیں اور شلواریں میرے اور آپ کی طرح تھیں، اور ان سب کے منہ پہ لکھا تھا کہ ہم ارض پاکستان سے آئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حب نبوی میں جو یہ خطہ ہے پورے عالم اسلام میں ایسا کوئی نہیں. کہیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضور والا تمام انبیاء دیکھتے ہوں گے رشک سے کہ ہائے ہماری امتیوں کو یہ مرتبہ نصیب نہیں جو ہمارے سردار کے امتیوں کا ہے. وہ ہم امت وہ ہیں جو امتوں کی سردار ہیں، اور وہ صرف حب نبوی کی وجہ سے ہیں. سر مجھے وہ الماری یاد ہے. آپ لوگ بھی جب جائیں تو دیکھیے کہ جہاں منہ مبارک پڑا ہوا ہے وہاں پاکستانیوں کی حالت کیا ہے. حالت جاتے نہیں آگے وہاں سے. اب حضور ہوا یہ کہ پہلے دن تو میں نے یہ نظارہ دیکھا، پوری شام پوری رات سرشار. اگلے دن صبح سے جمعہ کا دن تھا، اور ایک ہی میں بار بار کہوں اپنے میزبانوں سے کہ میں نے جانا ہے تو حضرت ایوب انصاری کے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. خیر انہوں نے میری بے قراری دیکھ کر جمعے سے بہت پہلے 11:30 بجے مجھے ٹیکسی کروا کے تو وہاں بھیج دیا. خیر ٹیکسی وہاں پہنچی تو ایک بہت بڑا، اور ٹیکسی والے کو صرف میں نے کہا حضرت ایوب، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایوب سلطان. اب مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں سلطان تو وہ ہے کہ جو کہ سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا آدمی سلطان ہے. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلطانوں کے جو سلطان ہیں وہ یہاں. خیر اس علاقے میں پہنچے، اس علاقے کا نام ہے، اس کو لکھا ایسے جاتا ہے EYUP، ایوب اس طرح ترکی میں ایوب سلطان. خیر وہاں پہنچے. اب میں وہاں پہنچا ہوں پورے 12 بجے. میں بالکل بتاؤں آپ کو حضور والا کوئی وہاں پہ موجود نہیں تھا. شاندار مسجد ہے، درمیان میں ایک میدان ہے، شاندار مزار ہے، پیچھے بہت بڑا قبرستان ہے، اور دکانیں ہیں جہاں مختلف تبرکات بک رہی ہیں. اچھا سر 12 بجے میں پہنچا تو ایک عجیب کیفیت.
یقین کیجئے سب سے پہلے میں مزار پہ گیا اور مزار پہ جتنا درود پڑھ سکتے ہیں اور ایک عجیب کیفیت اور ایک دل کی خوشی کا کوئی عالم. اب سر اس کے بعد میں مسجد میں چلا گیا اور مسجد میں جا کے, بڑی مسجد ہے, اور وہاں جا کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اب حضور انسان ہوں نا, اور گھٹیا انسان ہوں فرحان, دل میں آتی ہے ایک بات, اور دل میں پتہ کیا بات آئی کہ اگر یہی سب کچھ لاہور میں ہوتا تو ہم بتاتے اپنے اللہ کو کہ ہم اپنے نبی کو کیسا پیار کرتے ہیں اور اس کے صحابی کو کیسا پیار کرتے ہیں, کیونکہ مسجد اس وقت خالی تھی. سر یہ ایک گھٹیا خیال, ایک گھٹیا انسان میں مانتا ہوں کہ میرے دل میں آیا. حضور والا 15 منٹ کے اندر اندر میں جو وہاں پہ ممبر کے پیچھے بیٹھا درود پڑھ رہا تھا, سر ہجوم آنے شروع ہو گئے عشاق کے, ہجوم. سر مجھے پیچھے کرتے کرتے میں کوشش کرتا تھا صف میں کھڑا ہوں تو مجھے پیچھے کر دیا جاتا تھا. سر جب اقامت ہوئی ہے اور ہم جمعے کے فرائض کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, فرحان میری پشت آخری دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تو جو مسجد کی دیوار ہے, اور جہاں سے مرکز انوار پر انوار شروع ہوتا ہے. حضور والا کبھی بھی عشق محمدی میں پہل ضرور کیجئے, یہ خوش گمانی رکھیے, زوم نہ کیجئے. خدا دکھائے گا کہ تو ایک کیا شے ہے, میری تو ساری مخلوق یہی کر رہی ہے. سبحان اللہ. اس دعا کے ساتھ میں جاؤں گا اپنے بھائی علی رضا کے پاس کہ خدا تعالیٰ آپ کو بیت اللہ شریف کی, مسجد نبوی کی زیارت اسی سال نصیب فرمائے, آپ کو نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ لے کے جائے, آپ کو پھر ترکی بھی لے کے جائے, اور آپ کو نظر آئے کہ ایک صحابی ایسے ہیں کہ جن کے مزار پہ جا کے دل لہلہا اٹھتا ہے. اور آخر میں ایک اور دعا کہ خدا تعالیٰ آپ کو چین کے شہر, ایک خاص شہر ہے اس کا ذکر میں پھر کروں گا, میں چین کا شہر کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ بھی ایک صحابی رسول کا مدفن اور مرکز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی لے کے جائے. شہر کا نام بتا دوں, گونزو. کچھ دنوں میں اس کا ذکر کروں گا, آپ نے یہ شہروں کے نام پہلے نہیں سنے ہوئے. سر جی اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب کو خدا تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے جو دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں, بیت اللہ اپنے نبی کی قربت نصیب کرے, اس کے پیاروں کی قربت نصیب کرے.